أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. آج رکوع نمبر 26 چھ آیتوں پہ مشتمل ہم نے سورہ بقرہ کا پڑھا تلاوت کیا کیونکہ 11 کے بجائے 10 بجے ایمرجنسی پیچھے کرنا پڑتا ہے. ریکارڈ کر لیتے ہیں، ممبرز سن لیں گے انشاءاللہ. 211 سے غالباً 16 تک آیتیں ہیں تلاوت کی گئی. کل عید کے دن پاکستانی عید کہ ہم نے تھوڑا سا کچھ رکوع تلاوت وغیرہ کیا تھا. مومنوں کو، ایمان والوں کو پورا اسلام میں داخل ہونے کا درس ملا، شیطان کی پیروی نہ کرنے کا درس ملا. اور کھلا دشمن ہے وہ، اور اپنی جانوں کو اللہ کے لیے پیش کرنے والے، جانوں کے نذرانے اللہ کے پیش کرنے والے صحابہ کرام کا ذکر ہوا. اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کا ذکر ہوا. دنیا آخرت اللہ سے مانگنے کا ذکر ہوا. جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. حج کے شروع میں احکامات بیان ہوئے، مناسک حج کے بارے میں کچھ احکامات، کچھ مسائل کا ذکر ہوا. عرفات کا، عند المشعر الحرام تقوی کا ذکر ہوا. فسوق سے بچنے کا، رفث، بے حیائی، فحش گوئی سے بچنے کا درس دیا گیا. لڑائی جھگڑا جو کہ اس کے ممانعت کا ذکر ہوا.
آج دوسرا جو تقریباً آدھا پارہ بن رہا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ۔ اے ایمان والو، اسلام میں ٹھیک ہے جی، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ ہمیں درس ملا۔ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، اس کا درس ملا، وہ کھلا دشمن ہے ہمارا۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے ان کو کتنی ساری کھلی نشانیاں دی تھیں۔ سل کیا مطلب ہے جی؟ سل کا مطلب ہے پوچھو، امر کا لفظ ہے، صیغہ امر کا ہے، یعنی تم پوچھو، آپ پوچھو، کس سے؟ بنی اسرائیل والوں سے۔ کم کتنی، جس طرح ہم کہتے ہیں کتنی چیزیں ہیں، کتنے کا ہے جی، کتنے میں دو گے؟ کم کا مطلب کیا ہو؟ کتنے، کتنی ہی۔ آتینا ہوں، ہم نے ان کو دی، من آیات بینہ، کھلی نشانیاں، واضح بینہ، ان کو آیات دی، واضح بینات، آیات، روشن دلائل، روشن نشانیاں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے ان کو کتنی ساری کھلی نشانیاں دی تھیں۔ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ اور جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو، پھر وہ اس کو بدل ڈالے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ومن يبدل، اللہ کی نعمت یعنی نشانیاں آئیں، آیات آئیں، اللہ کی طرف سے وحی آئی، کتاب آئی، اس کو انہوں نے کیا کیا؟ بدل ڈالا۔ پھر وہ اس کو بدل ڈالے۔ اللہ کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، وحی، احکامات آتے ہیں، نعمتیں ہوتی ہیں، جنت کا ذکر ہوتا ہے، احکامات ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں، عبادات ہوتی ہیں، پھر وہ اس کو بدل ڈالے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی ان کو بتایا جا رہا ہے، بنی اسرائیل والوں نے جیسے بدل ڈالا کلام کو، یعنی جو آیات آتی تھیں اللہ کی طرف سے کتاب میں، اللہ کے احکام، اس کو اپنی طرف سے چینجنگ میں تبدیلی شروع کر دیتے تھے، اس کو ڈرایا جا رہا ہے ان کو، بھئی اس کے مقابلے میں تھوڑا بڑا سخت عذاب ملے گا، شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑا شدید العقاب بھی ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کے لیے دنیوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے۔ ویسخرون من الذین آمنوا، اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، ہنسی کھیل کرتے ہیں، یا تغامزون کرتے ہیں، آنکھیں مارتے ہیں۔ ان کو کیا مطلب؟ قرآن میں آیا ہے غمازی کرتے ہیں، آنکھوں سے اشارہ کر کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، انہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، دنیا میں جو کچھ مل گیا انہیں، اسی کو بڑا سمجھ رہے ہیں، اسی کو خوش ہیں کہ بس ہم تو بڑے، بہت کچھ ہے ہمارے پاس، ہم ہی سب کچھ ہیں، ہم ہی ہم ہیں تو تم ہی تم ہو۔ تو مذاق مسلمانوں کا، جو فقیر ہیں، کچھ غریب ہیں، دنیاوی بظاہر ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ دیکھو جی، ملا جی آ رہے ہیں، ڈبے ٹونگ آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ٹوٹا پوچا موٹر سائیکل ہے کسی کے پاس، کچھ کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، یہ آ رہا ہے جی، یہ مولوی صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں۔ تو بہت سارے مذاق جیسے آج کل بھی کیا جاتا ہے، صحابہ کرام اور ان مسلمانوں کا بھی، مومنین کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ والذین آمنت والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، متقی لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں، کیا؟ حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، فوقہم، وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے، سبحان اللہ، فوقہم، ان سے اونچے ہوں گے، فوقہم، ان سے اعلیٰ ہوں گے، ان کے اعلیٰ درجات ہوں گے، عرش کا سایہ ملا ہوگا، اور یہ گرمی میں، سخت تپش میں جل رہے ہوں گے، سورج کی گرمی میں، سخت زمین ہوگی، گرم زمین ہوگی، یہ جل رہے ہوں گے، وہ جو جن کا مذاق اڑاتے تھے وہ سائے میں ہوں گے، عرش کا سایہ ملا ہوگا، آرام سے مزے میں ہوں گے، مشک کے ٹیلوں میں ہوں گے، اور یہ جو مذاق اڑانے والے کفار ہوں گے وہ کیا ہیں جی؟ تکلیف میں ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، سبحان اللہ۔
یہ فقرہ دراصل کفار کے اس باطل دعوے کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمیں خوب رزق دے رہا ہے، یعنی کافر یہ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کا کیا جواب ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اس لیے یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہمارے عقائد اور اعمال سے ناراض نہیں ہے۔ جواب یہ دیا گیا ہے کہ دنیا میں رزق کی فراوانی کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں۔ دنیوی رزق کے لیے اللہ کے نزدیک الگ معیار مقرر ہے، یہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے، خواہ وہ کافر کیوں نہ ہو۔ یعنی چائنا ہو فلاں ہو، ملک ترقی کرتا جا رہا ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، روبوٹ بنا رہے ہیں، بڑی بڑی جناب ترقیات کر رہے ہیں، لیکن ہیں کیا ہیں؟ اللہ کے باغی ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، کافر ہیں۔ تو ہمیں ان کو دیکھ کر للچانا نہیں چاہیے، تو وہ بڑی ترقی ہو گئی وہاں تو، اور ہم ترقتے جا رہے ہیں، تو کیا ہو جائے جی؟ سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بشارتیں دی ہیں آپ لوگوں کو، ان کے لیے تو حدیث میں بھی آ گیا ہے، دنیا ان کے لیے کیا ہے جی؟ جنت ہے، تو وہ مزے کرنے تو ان کو، تمہیں کیا ہے؟ اگر تمہارا یقین کامل نہیں اللہ پر، اللہ پر یقین رکھو، کیا ہوگا جی؟ اللہ پر کامل یقین رکھو گے تو فوقہم یوم القیامہ، تم آخرت میں اونچے رہو گے، تم میں آخرت کے جو ہے درجات دیے جائیں گے۔ تم تسلی رکھو، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی تسلی دی مومنین کو، فوقہم یوم القیامہ۔ جن ممبر کے پاس زوم ہے، لنک اگر نہیں آئی ہو تو لنک لے لیں، ان کے لیے آسانی یہ ہے کہ سامنے ترجمہ تفسیر تشریح ان کے لیے انشاءاللہ سامنے زوم پہ نظر آ رہی ہے، ان کو بہت فائدہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات ثابت ہو گئی، سمجھ آ گئی کہ کسی کے پاس دنیا کا ہونا نہ ہونا یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، کسی کے پاس ہوتا ہے لاکھوں کروڑ اربوں، لیکن اللہ کا شکر کرنے والے ہوتے ہیں، اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ بھی اللہ کا شکر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ بھی دونوں کامیاب ہیں۔ اور کسی کے پاس بہت کچھ ہے، کافر ہیں جو بھی ہیں، ساری دنیا ان کے پاس ہے، وہ سورج بنانا شروع کر دیں جناب، وہ فلاں فلاں چیزیں بنانا شروع کر دیں، اللہ کے مقابلہ شروع کر دیں، تو اگر وہ کفر پر مریں گے تو وہ کیا ہے جی؟ آخرت میں ہمیشہ کی زندگی میں ناکام ہوں گے۔ کان الناس امتا واحدہ، شروع میں سارے انسان ایک ہی دین کے پیرو تھے، یعنی آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو کیا ہوا جی؟ آدم علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا؟ نہ دیوبندی تھا، نہ بریلوی تھا، نہ اہل حدیث تھا، آج کل کی یہی مثال دی جائے گی نا۔ ٹھیک ہے جی، اس دور میں توحیدی تھے، سارے سارے ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ شیطان کی محنت کیا ہے جی؟ وہ شروع نہیں ہوئی تھی تو کیا ہوا؟ سارے ایک ہی مذہب پر تھے، ایک ہی جناب ترتیب پر تھے۔ شیطان نے آہستہ آہستہ قابیل حابیل کا واقعہ، وسوسہ اندازی، یہ وہ قتل و غارت کام شروع کر دیے۔ پھر آگے سے پھر کیا ہوا جی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پھر وہ یغوث و یعوق نصر، یہ سارے بت شت بزرگ جو تو اللہ کے ولی تھے، ان کے بت شت بننا شروع ہوئے، وہاں سے پھر کام کیا ہوا شروع؟ اختلافات اور شرک وغیرہ کی ترتیب اس نے شروع کروائی۔ امت واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے اور باطل والوں کو ڈراتے تھے۔ وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باطل باتوں کا فیصلہ کرے جن میں ان کا اختلاف تھا۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام گئے ہوں گے تو پھر پیچھے کیا ہے جی؟ پھر کوئی کمی آ گئی، یا دوسرے نبی نوح علیہ السلام گئے، وہ تو ٹھیک ہے جی، ان کی تو بڑی ایک آدم ثانی کہا جاتا ہے، وہ تو ایسی انہوں نے محنت کی، پھر بد دعا کی، سارے کے سارے انسان ختم ہوئے جو کافر تھے مسلمانوں کے علاوہ، مومنین کے علاوہ، اور پھر نئی دنیا آباد ہوئی۔ پھر وہاں سے آگے پھر جس طرح کہا گیا، بہت سارے جو ہے لوگوں نے اس طرح شروع کر دیا، اختلاف کرنا شروع کر دیا، اور شرک کی باتیں، کفر کی باتیں اس طرح رلی ملی جس کو بولتے ہیں مکس باتیں شروع کر دی، توحید کے درس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔
وبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. پھر اللہ تعالیٰ یعنی جب کیا ہوتا ہے، آسان سی بات، محنت ختم ہو جاتی ہے تو کمی آ جاتی ہے ایمان کے اندر، اعمال کے اندر، پھر اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہوتی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اللہ تعالیٰ جاری فرماتے تھے، انبیاء کو وقتاً فوقتاً بھیجتے. پھر جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے، یعنی جنت کی خوشخبری، اور باطل والوں کو ڈراتے تھے یعنی عذاب سے. ٹھیک ہے جی، باطل غلط کاموں کے جو غلط انجام ہے، عذاب دنیا آخرت میں، ان کو ڈراتے تھے اس سے، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی، یعنی کسی کو تورات دی گئی، انجیل، صحائف، عیسی علیہ السلام کو صحائف دی گئے بہت سارے انبیاء کو کتابیں کم اور صحائف زیادہ دیے گئے، کہ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں ان کا اختلاف تھا. یعنی اللہ تعالیٰ حق بات کو سامنے لانے کے لیے انبیاء کو، کتابوں کو، صحائف کو تو جو ہے بھیجتے تھے. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے، جن کو وہ کتاب دی گئی تھی روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی، صرف باہمی ضد کی وجہ سے اسی کتاب میں اختلاف نکال لیا. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. پھر جو لوگ ایمان لائے، اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق کی ان باتوں میں راہ راست تک پہنچایا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. واللہ یہدی من یشاء واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے. فما اختلف فیہ الا الذین، اختلاف کیا فیہ اس میں، الا الذین، مگر ان لوگوں نے، اوتوہ، جن کو دی. ٹھیک ہے جی. اور افسوس کی بات یہ ہے، یعنی بریکٹ میں لکھ رہے ہیں کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے، جن کو کتاب دی گئی تھی، اوتوہ، جن کو دی گئی تھی، من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی. کس وجہ سے؟ جاءتهم البینات، ان کے پاس بینات، روشن دلائل یعنی کتابیں، وحی وغیرہ، دلائل آ جانے کے بعد، بغیا بینہم، صرف باہمی ضد کی وجہ سے، آپس میں بس ایک دوسرے سے ضد کی وجہ سے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. اسی کتاب میں اختلاف نکال لیا، کتاب کے اندر ہی جناب ایسے ہی ضد کی وجہ سے. پھر جو لوگ ایمان لائے. تو کیا ہوتا ہے جی، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، ان کی مدد کرتے رہتے ہیں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. اللہ جیسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، ام، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا، حسب، تم گمان کر رکھا ہے، خیال کر رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے. ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. اسی طرح اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ میں فرمایا، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقون ساء ما یحکمون. یعنی ایمان والوں نے یہ گمان کیا ہوا ہے کہ آزمائے نہیں جائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. آزمانا تو لگے رہے گا، آزمائش تو آتی رہے گی. ٹھیک ہے جی. یہ کہہ دیا مومن ہے ہم، بس کافی ہے. آزمائش آئے گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ایسے ہی نہیں. مومن بن جانا اتنا آسان نہیں. ہم حسب تم، اور جنت میں جانا بھی، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. اللہ اکبر. دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، تو اتنی سستی بھی نہیں ہے جناب. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کے بدلے، ایمان، مال اور جانوں کے بدلے جناب کیا خریدا ہے. اچھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ ممبر دوبارہ سے ملائی جاتی ہے واٹس ایپ پہ. تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہوا تھا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.
حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. ان پر کیا تھے؟ مستہم البأساء، ان پر سختیاں، بأسا مطلب سختیاں، والضراء اور تکلیفیں آئیں، ذرا ضرر تکلیف، وزلزلوا اور انہیں ہلا ڈالا گیا، حتی یقول الرسول یہاں تک کہ رسول، والذین آمنوا معه اور متی نصر اللہ اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے. الا ان نصر اللہ قریب، یعنی اتنی تکلیفیں ہوئیں، اتنی جو ہے سخت و حالات آئے ان پر کہ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. بدر وغیرہ کا واقعہ ہو، ٹھیک ہے جی، کتنی سختیاں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق آگے کہنے لگے کہ بھائی اب تو آ چکی ہے، آپ کتنا رو رہے ہیں، کتنی دعائیں کر رہے ہیں آپ، اے اللہ کے پیارے رسول اب تو مدد آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے میں خود آ گیا ہوں. تو اتنی تکلیفیں آتی ہیں، تکلیفیں آزمائشیں آتی ہیں، آئی ہیں اور آتی رہیں گی ہمیشہ، قیامت تک بھی آتی رہیں گی. ان مومنوں کو، امت محمدیہ کو بھی آئی ہیں، ان سے پہلے مسلمانوں کو بھی آئی ہیں، سب کو تکلیفیں آئی ہیں، آتی رہیں گی. لیکن اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کو ساتھ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھنا ہے اور نبی پاک رسول کے ساتھ جڑے رہنا ہے. اسی میں کامیابی ہے. اسی کے ساتھ جڑے رہنے میں بھی کیا ہے جی؟ کامیابی ہے. یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو، والدین، سب سے پہلے کیا ہے جی؟ والدین کا حق، پھر قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور تم بھلائی کا جو کام بھی کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. جیسے کہ 10ویں سپارے سورہ بقرہ، اپنا سورہ توبہ میں بھی جو ہے مصارف بیان ہوئے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ، خیرات، صدقات کے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ. اسی طرح یہاں پہ بھی صدقات، زکوٰۃ سب سے پہلے مراد ہو جاتی ہیں، پھر اس کے علاوہ عام صدقات جو ہیں اس کے بارے میں گویا پوچھ رہے ہیں اس پہ کیا کیا جائے. تو سب سے پہلے والدین کا حق ہے، ان پہ جتنا زیادہ خرچ کیا جا سکے خرچ کیا جائے، ان کی ہر چیز کی جو ہے ضرورت پوری کی جائے. اور کیا کیا جائے جی؟ ضرورت پوری کرنے کی. پھر اس کے بعد جو باقی عزیز ترین قریبی رشتہ دار ہوں ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے، اور باقی یتیم ہوں، مسکین ہوں، مسافر ہوں، ان کے ساتھ جو ہے ایک بھلائی کا معاملہ، خرچ کرنے کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے. تو مصارف زکوٰۃ بھی ہیں، مصارف صدقات و خیرات بھی ہیں. اس کے مطابق ہمیں اپنی روٹین بنانی چاہیے. جتنے بھی معاملات ہوں، یہ واٹس ایپ والوں کا مائک آف نہیں ہے، پتہ نہیں ان کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، تو مائک آف کریں تاکہ بس یہ ختم ہی ہونے والا ہے. مختصر تھا شاید، اسی لیے ایک ہی زوم پہ اکتفا ہو رہا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، صحابہ کرام جو ہے نا، یسألونک آتا ہے جگہ جگہ، پوچھتے تھے نیکیوں کی باتیں، نیکی کے اعمال، آگے سے آگے نکلنے کے جو ہے نا فکر میں رہتے تھے نیکیوں میں. تو ہر معاملے میں آپ سے پوچھتے، اور یہ پوچھنا بھی ایک قرآن کی جو ہے اعجاز ہے، ان کا پوچھنا ہوتا تھا. اور اللہ تعالیٰ کا قرآن اسی طرح 23 سال میں جو تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، صحابہ کرام کے پوچھنے پر، واقعات آنے پر، اور ان کی پوری زندگی کے اوپر موضوعات پر آتا رہا. ٹھیک ہے جی، پوری پوری صورتیں، پورے پورے رکوع، پورے پورے اعمال صحابہ کرام پوچھتے گئے، آتے گیا. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. ٹھیک ہے جی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا خرچ کریں. آج کل ہمارے خرچ کرنے کے معیار اپنی مرضی کے ہیں، جہاں دل کیا، ٹھیک ہے جی، جو دل کیا چل بھائی مسلح لے آئے، آگے 10 12 مسئلے پڑھیں امام صاحب کے، اس کے اوپر ایک اور مسئلہ ڈال دیا. ٹھیک ہے جی، ایسا زمانہ بھی آئے گا
کہ مصلی پہ مصلی، مصلی پہ مصلی، امام صاحب اوپر ٹکر لگ رہی ہوگی امام صاحب کی، یعنی یہ دیکھا تھا کہ بات ہے، مذاق نہیں ہے، لوگ پوچھتے نہیں ہیں، یسألونک کا پہ عمل نہیں کرتے ہم لوگ، نہ کوئی مولوی صاحب کو ٹائم ملتا ہے کہ کوئی بتا دے یار کہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ، اپنی مرضی کی نیکیاں کر رہے ہو، یہ تو نیکی نہیں ہے، نیکی پوچھ کر کی جاتی ہے، سمجھ کر مشورے کے ساتھ کی جاتی ہے، اپنی مرضی کے جناب نیکیاں بنائی ہوئی لوگوں نے۔ تو یسألونک کا صحابہ کا نام کی پوچھنے والی صفت اللہ تعالی ہم امت محمدیہ کو نصیب ہو جائے، پوچھیں کیا مسئلہ ہے جی، کون سی نیکی ہے، مسجد کے اندر ہی سارا خرچ کرنا ہے، یا باہر دائیں بائیں بھی کوئی دیکھنا ہے، غریب بیچارہ ہے، کوئی جاب نہیں ہے اس کے پاس، حالات خراب ہے، ادھر بھی خرچ کرو، یا امام صاحب نائب خادمین دائیں بائیں ان کے حالات پوچھو بھائی، اب میں تو مسجد کا نائب ہوں، میں تو رونا اپنا رہوں گا بھائی، ٹھیک ہے، اپنے حالات ہر کسی کو پتہ ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم کوشش پوری کرتے ہیں جتنا اپنے علاوہ اوروں کی بھی فکر ہو، اپنی دنیا میں بندہ نہ گھسا رہے، دائیں بائیں کو بھی دیکھتا رہے، آگے پیچھے جتنا ہو سکتا ہے کوشش کرتے ہیں ہم لوگ بھی، جس کو دیکھ لیا مالات پتہ چل گئے، کوشش کرتے ہیں جو ہمت ہو، کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ان کی ہمت ہو جائے۔ تو پہلے نمبر پہ والدین ہیں، والدین کے اوپر خرچ کیا جائے، قریبی رشتہ دار جتنے ہوں، بھائی بہن بھائی ہوں، غریب ہوں، جنا بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، جیسے ہوں ابھی غریب ہوں ان پہ خرچ کیا جائے، یتیم ہوں لوگ، والدین نہیں جن کے اور ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور واقعتاً آپ نے تحقیق کر کے ان کو کیا کیا، خرچ کیا، یہ نیکی آپ نے پالی، مسکین لوگ ہوں بالکل مسکنت، مسکین یعنی ایسے ہیں کہ نام کے نہ ہوں مسکین، واقعتاً جس کو سفید پوش بھی کہا جائے، اپنی جو ہے فقر کو ظاہر نہیں کرتے، مانگتے نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن کما نہیں سکتے، کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، ان کی لسٹ بناتے رہے ہم، سوچتے رہے ان کو، اور ان کے بارے میں فکر مند ہوتے رہے، یہ ہو گیا۔ مسکین لوگ، مسافر لوگ بعض دفعہ ہوتے ہیں، وہ سفر کرنے میں کوئی ان کے ساتھ مشکلات پیش آ جاتی ہیں، ان کے اوپر اچانک حالات آ جاتے ہیں، ہوتے ٹھیک ٹھاک بھی ہیں، بعض مسافروں میں بھی مختلف لوگ ہوتے ہیں، ان کے بھی بارے میں ہمیں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر گراں ہیں، وہو کرہ لکم، تم اسے پسند نہیں کرتے، تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے، کتبہ، کتبہ، ٹھیک ہے جی، کتبہ علیکم الصیام، کتبہ علیکم اذا حضر، پیچھے ہم نے تمام کتبہ کتبہ پڑھا، کتبہ علیکم، تو کیا آ رہا ہے جی، یہ کتی کا مطلب سمجھ آ گیا ہمیں ابھی تک، یہ فرض چیز کا بیان ہو رہا ہے، کتبہ علیکم الصیام، فرض روزے ہیں، جہاد بھی فرض ہے، ٹھیک ہے جی، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، یعلم علم رکھتا ہے، وانتم، اور تم سب، لا تعلمون نہیں جانتے، حقیقت حال کا تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ تو جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ جہاد میں کیا ہے، بظاہر پیچھے ہم نے احکامات پڑھے کس کے جی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ، قصاص کا حکم پڑھا ہم نے، قصاص کیا ہے، جان کے بدلے جان، کسی نے قتل کیا اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے، کسی نے آنکھ پھوڑی آنکھ پھوڑی جائے گی، ناک کاٹا ناک کاٹا جائے گا، کان کاٹا کان کاٹا جائے گا، یہ دوسری جگہ دوسرے سپارے میں تفصیلات ہیں، زخمی کیا اسی طرح کا زخم اس کو دیا جائے گا، شریعت کا یہ قانون ہے، بالکل انصاف والا قانون ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے جی، قتل بھی کیا جائے تو جناب قاتل دن دناتے پھر رہے ہیں، کیس پکڑا گیا، بندے بھی پکڑے گئے، اور منہ چھپایا ہوا ہے جناب، لٹکایا ہوا ہے کیس، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ چکر کیا ہے جی، لوگ باتیں کر رہے ہیں مختلف، اور شریعت کا قانون نافذ نہیں ہے، قاتل کی پہچان ہوئی، مزید جو ہے لٹکایا ہوا ہے کام کو، سارے کیسز لٹکے ہوئے ایسے، بہت کم سزائیں ہیں، غریب کو کدھر مل جاتی ہے سزا، اور جو
پیسوں والے ہوں تو وہ اسی طرح اسلامک نام ہے صرف، کام کوئی بھی نہیں ہے۔ جہاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرض کیا ہے جس طرح باقی سارے مہینے ہیں، فرائض ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کتب علیکم القتال، قتال جہاد، وهو کرہ لکم، دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ کیوں فرض کر دیا گیا ہے؟ اسلام کا یہ بہت بڑا شاہکار ہے، اسلام کی شان و شوکت جہاد سے ہے۔ اسلام جو آج نیچا دکھایا جا رہا ہے اسلام کا اور اسلام والوں کو، وہ جہاد نہ ہونے کی وجہ سے، جہاد کے ساتھ تعاون نہ کرنے کی وجہ سے آج مسلمان، ٹھیک ہے جی۔ تو غزہ والوں کے لوگ دعائیں کرتے ہیں، اور وہ اس کتب علیکم القتال پر کیا ہیں، ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ مجاہدین مختلف دائیں بائیں ممالک میں ابھی بھی حق والے، خالص اسلامک جہاد والے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور امت مسلمہ ان کے ساتھ جو تعاون ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں، کیونکہ جہاد کو کوئی کسی طرح روکنے کی کوشش کرے گا، رکنے والا تو یہ ہے نہیں۔ جہاد، قتال اسلحے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، نفس کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے، زبان کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے، میڈیا کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے۔ ہر لحاظ سے ہر دور میں جہاد کا جو لفظ ہے وہ کوشش کے معنی میں ہے۔ ہر بندہ، ہر مومن مومنات جن کے پاس جو توفیق ہے، جو ان کے پاس جو ہے اللہ نے ہتھیار دیا ہے، ان کو اسلحہ دیا ہے، اسلحہ سکھا ہے، اسلحے سے کرنے والے موجود ہیں، جن کو اللہ نے زبان سے جہاد کرنے کی توفیق دی ہے، زبان سے حق بیان کر سکتے ہیں، وہ کرتے رہیں، کرنے کی پوری کوشش کرتے رہیں۔ جو اپنے ذرائع کے ساتھ، جتنے ان کے پاس ذرائع ہیں، میڈیا کا ذریعہ ہے، بہت بڑا ایک دور چل رہا ہے، میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا جو جہاد چل رہا ہے، میڈیا کے ذریعے حق کو بیان کریں، اور نہ حق جو ہے باطل کی تردید کریں، باطل کے خلاف جس طرح ہو سکے وہ جو ہے اس کو تردید کرنے کی پوری کوشش کریں، ٹھیک ہو گیا جی۔ لیکن اصل جہاد تو اصل جہاد ہے، وہ ہتھیار اسلحہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ نے کیا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہتھیار اٹھائے، زخمی ہوئے، دانت شہید ہوئے، زخم آئے صحابہ کرام جو ہے، خالد بن ولید، کون کون سے کتنے صحابہ کا نام لیا جائے، شہید جو ہے وہ اللہ کی تلوار کہا گیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف اللہ کا لقب ملا، کتنے زخم آئے، باقی صحابہ کرام کیسے کیسے شہادتیں ہوئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ ہیں، عباس ہیں، کتنے بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، کلیجہ چبایا گیا حضرت امیر حمزہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی کہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، شہادت کی تمنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور کسی نہ کسی درجے میں شہادت کا آپ کو درجہ ملا، آپ کی شہادت جو ہے وہ ہوئی، لیکن اس طرح جنگ میں اس طرح نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، خواہش پوری ہوئی، کیونکہ کسی نے جو ہے وہ آپ کی جو ظاہری قسم کی موت ہے، دنیا سے پردہ فرمانا، رحلت فرمانا، اس میں جو ہے وہ تفصیلات بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش امت پوری کرتے رہے گی، اور قیامت تک یہ خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جاری رہے گی۔ یہ جہاد کا جو فرض ہے بہت عظیم فریضہ، آج بھی ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، آئندہ بھی ہوتا رہے گا، فلسطین کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے، سربلندی کے لیے، ہر ملک میں جہاں جہاں جو ہے کافر آواز اٹھائے گا حق کے خلاف، باطل آواز اٹھائے گا، تو یہ انشاءاللہ مجاہدین لگے رہیں گے ان کے سرکوبی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس جہاد کو قیامت تک، یہ قرآن بھی قیامت تک رہے گا، دین بھی قیامت تک رہے گا، اور جہاد کا فرض بھی قیامت تک رہے گا۔ کسی کو ناگوار گزرے، کوئی یہ کہے یہ کیا ہوا جی، یہ تو مارنا مرنا یہ کیا ہوتا ہے، خود تو وہ کیا کرے، بچوں کو بھی مارے،
عورتوں کو بھی مارے۔ اسلام کا خالص جو جہاد ہے وہ صرف اور صرف مجاہدین فوجیوں کا جہاد ہے، نہ اس میں عورتوں کو قتل کیا جاتا ہے، نہ بچوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، نہ بوڑھوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، بلکہ سب کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جو دفاعی حملے ہوتے ہیں اس میں وہ بہت احتیاط کے ساتھ اب بھی جو جہاد ہو رہا ہے، افغانستان میں ہوا، پڑوسی ملکوں میں ہوا، اور جو ابھی ہو رہا ہے، سارے دنیا گواہ ہے، کیونکہ وہ حق بات کو، صحیح جو اسلام کی پوزیٹیو چیزیں ہوتی ہیں اس کو چھپاتے ہیں، وہ بیان نہیں کرتے، لیکن کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آتی ہیں۔ کتنے لوگ، عورتیں متاثر ہوئیں ان کے رویے کے ساتھ، مجاہدین کا اچھا رویہ جو اسلامک خالص جہاد سمجھنے والے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے کتنے غیر مسلموں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس درس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی جو اسباق دیے گئے، ہدایات دی گئیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس رکوع میں پیغام دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، نیکی کے کاموں میں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، جتنی استعداد ہے اس کے مطابق، جن لوگوں نے خرچ بھی کیا ان کے اللہ خرچ کرنے کو بھی قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا اللہ اپنے احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، جو رمضان کی برکات ہیں وہ یا اللہ ہمیں عطا فرماتے رہیے، سستیاں ختم فرما دیجیے ہماری، یا اللہ کوتاہیاں معاف فرمائیے، یا اللہ ہمیں شعوری مسلمان بنائیے، یا اللہ مجاہدین کی مدد فرمائیے، غزہ کے مجاہدین کی مدد فرمائیے، تمام عالم اسلام کے مجاہدین کی مدد فرمائیے، یا اللہ اس جہاد کے اندر ہر معاملے میں ہم سب کو شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔